بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیدر عباس پی ایس او میں ملازم تھے، راولپنڈی سیٹلائٹ ٹاؤن میں رہتے تھے اور امیر اور با اثر لوگوں کے دوست تھے، لیکن پھر ان کے ہاں ایک اسپیشل بچہ پیدا ہو گیا اور یہ 1981 میں امریکہ چلے گئے۔ ان کا کل اثاثہ $4,600 تھے۔ یہ نیو یارک شہر پہنچے اور نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ یہ روز صبح نوکری کی تلاش میں نکلتے تھے اور شام کو ناکام واپس آ جاتے تھے۔ یوں $4,600 میں سے $2,400 خرچ ہو گئے، صرف $2,200 بچ گئے۔ حیدر عباس نے فیصلہ کیا، میں مزید چند دن دیکھوں گا، اگر نوکری مل گئی تو ٹھیک، ورنہ پاکستان واپس چلا جاؤں گا۔ یہ اس فیصلے کے بعد ایک شام ٹرین سے گھر واپس جا رہے تھے۔ راستے میں کسی اسٹیشن سے ایک دیسی ٹرین پر سوار ہوا، سیدھا ان کی طرف آیا اور سلام کر کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ حیدر صاحب نے اس سے پوچھا، کیا آپ پاکستانی ہیں؟ اس نے جواب دیا، نہیں، میں انڈیا سے ہوں۔ حیدر عباس نے مایوسی سے سر ہلایا اور خاموش ہو کر کھڑے ہو گئے۔ وہ شخص تھوڑی دیر تک انہیں دیکھتا رہا اور پھر مسکرا کر بولا، پاکستانی اور انڈین سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم اپنا ایشو بتاؤ۔ حیدر عباس کا جواب تھا، میں پاکستانی ہوں اور نوکری تلاش کر رہا ہوں۔ وہ شخص مسکرایا، اس نے جیب سے کاغذ نکالا، اس پر نمبر لکھا، اسے پکڑایا اور کہا، کسی دن میرے پاس آ جاؤ، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حیدر عباس حیرت سے کاغذ دیکھنے لگا۔ اس دوران ٹرین رکی اور وہ شخص اتر کر ہجوم میں گم ہو گیا۔ حیدر عباس نے چند دن بعد اسے فون کیا۔ اس نے اسے ایڈریس لکھوایا اور گھر بلا لیا۔ وہ گھر میں اکیلا رہتا تھا، مقبوضہ کشمیر سے تعلق تھا۔ اس نے حیدر کو مشورہ دیا، آپ ملازمت تلاش نہ کرو، بزنس تلاش کرو۔ حیدر صاحب نے بزنس تلاش کرنا شروع کر دیا اور چند دن بعد انہیں ایک سٹور مل گیا۔ $35,000 میں سودا ہو گیا۔ حیدر صاحب نے غلام نبی کو فون کیا۔ غلام نبی نے اسے گھر بلایا۔ یہ اگلے دن اس کے گھر پہنچ گئے۔ وہ بڑی محبت سے ملا، چائے پلائی اور جاتے وقت ایک لفافہ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس میں $35,000 تھے۔ اس کا کہنا تھا، تم یہ رقم مالک کو دے دو اور سٹور کی ملکیت لے لو، میں اگلا مشورہ تمہیں اس کے بعد دوں گا۔ حیدر صاحب اگلے دن سٹور کے مالک کے پاس پہنچ گئے اور سٹور کی ٹرانسفر شروع ہو گئی۔ حیدر صاحب نے غلام نبی کو فون کیا اور اسے بتایا، ٹرانسفر پیپرز ریڈی ہیں، آپ آ کر دستخط کر دیں۔ انڈین کا جواب تھا، میں مصروف ہوں، آپ میری جگہ دستخط کر دو۔ بہرحال قصہ مختصر، دستخط بھی ہو گئے اور سٹور بھی مل گیا۔ حیدر صاحب اس کے بعد اسے جب بھی فون کرتے تھے، اس کا جواب ہوتا تھا، آپ یہ سٹور چلاؤ، میں کسی دن چکر لگا لوں گا، اور یہ پھر غائب ہو گیا۔ حیدر صاحب سٹور چلانے لگے، سیل بڑھ گئی، سٹور کامیاب ہو گیا۔ 8 ماہ بعد سٹور کا اچھا گاہک مل گیا، سودا ہوا اور سٹور $72,000 میں بک گیا۔ حیدر صاحب نے اس کو فون کیا، وہ اس دن فون پر مل گیا۔ اس کا کہنا تھا، تم یہ رقم گھر لے جاؤ، میں کسی دن آ کے لے جاؤں گا۔ حیدر صاحب $72,000 بیڈ کے نیچے رکھ کر اس کا انتظار کرتے رہے۔ وہ ایک رات اچانک آ گیا اور حیدر صاحب نے $72,000 اس کے سامنے رکھ دیے۔ اس شخص نے کافی پی، رقم میں سے اپنے $35,000 اٹھائے، باقی رقم حیدر صاحب کے حوالے کی، انہیں تھپکی دی اور وہاں سے چلا گیا۔ حیدر صاحب نے اس کے بعد جب بھی اس نمبر پر فون کیا، وہ فون کسی نے نہیں اٹھایا اور اس کے ایڈریس پر گئے، لیکن وہاں اس نام کا کوئی شخص نہیں رہتا تھا۔ غلام نبی اس کے بعد انہیں کبھی نہیں ملا۔ وہ کہاں سے آیا تھا اور اس نے ان کی مدد کیوں کی تھی؟ یہ سوالات آج تک حیدر صاحب کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ تاہم اس سودے سے بچنے والے $37,000 نے حیدر عباس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ ان سے 9 سٹورز اور 2 ریستورانوں کے مالک بن گئے۔ مجھے اس سے ملتا جلتا واقعہ چند روز قبل ملک ریاض صاحب نے بھی سنایا۔ ان کا کہنا تھا، میں ایک بار راولپنڈی کے مال روڈ سے گزر رہا تھا، گاڑی چلا رہا تھا،
مجھے اچانک ایک فون آیا۔ میں نے فون سنا تو دوسری طرف سے کوئی درمیانی عمر کا شخص بول رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا، اڈیالہ روڈ پر ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے، کوئی مخیر شخص مدرسے کے بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا تھا، وہ فوت ہو گیا ہے۔ مدرسے کے بچے اب 3 دن سے بھوکے ہیں، کیا آپ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ ملک صاحب کے بقول میں نے اس سے ایڈریس لیا، اپنے دفتر فون کیا اور اپنے عملے سے کہا، تم لوگ فوری طور پر راشن لو، اس ایڈریس پر جاؤ اور راشن دے آؤ، اور اس کے بعد بتاؤ کیا واقعی وہاں مدرسہ موجود ہے، کیا وہاں بچے پڑھتے ہیں، اور کیا وہ واقعی 3 دن سے بھوکے ہیں۔ میرے لوگ وہاں گئے اور تھوڑی دیر بعد تصدیق کا فون آ گیا۔ وہ بات 100% ٹھیک تھی، وہاں مدرسہ بھی تھا، بچے بھی تھے، اور وہ واقعی 3 دن سے بھوکے بھی تھے۔ میرے لوگوں نے فوری طور پر انہیں راشن دیا، کھانا پکا اور بچوں نے کھا کر شکرانے کے نفل ادا کیے۔ میں نے اس کے بعد شکریہ ادا کرنے کے لیے اس نمبر پر فون کیا تو دوسری طرف سے جواب دیا گیا، ہم نے آپ کو کوئی فون نہیں کیا تھا۔ میں نے فون کی تفصیل نکلوائی، یہ اسکیم 3 کا فون تھا اور وہاں سے واقعی کسی نے مجھے کوئی فون نہیں کیا تھا۔ میں آج تک اس شخص کو تلاش کر رہا ہوں لیکن وہ مجھے نہیں ملا۔ میں نے ملک صاحب سے پوچھا، اور اس مدرسے کا کیا بنا؟ یہ ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھ کر بولے، وہ مدرسہ آج تک ہم چلا رہے ہیں۔ یہ صرف 2 واقعات نہیں، آپ بھی اگر کسی دن بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچیں گے تو آپ کے حافظے میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور بیٹھا ہوگا جو اچانک کسی طرف سے آیا ہوگا، اس نے آپ کو ہدایت کے راستے پر ڈالا ہوگا اور وہ اس کے بعد غائب ہو گیا ہوگا۔ آپ سوچیں، غور کریں، اور آپ کو جب وہ شخص مل جائے تو میں پھر آپ کو ایک اور باریک نکتہ سمجھاؤں گا۔ میرا دعویٰ ہے آپ کو وہ ہمدرد شخص سفر کے دوران ملا ہوگا۔ آپ کہیں جا رہے ہوں گے، راستے میں آپ کو کوئی شخص ملا ہوگا اور آپ کی ساری زندگی کا دھارا بدل گیا ہوگا۔ سفر اور تجارت 2 ایسے راستے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا برکت رکھی ہوئی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اکرام سیاح بھی تھے اور تاجر بھی۔ میرے پاس پرسنل سیشن کے لیے جتنے بھی لوگ آتے ہیں، میں ان کے ایشوز سن کر انہیں صرف ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ اپنا مسئلہ اپنے دماغ میں لوڈ کریں اور سفر پر روانہ ہو جائیں۔ آپ کو راستے میں انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور مل جائے گا۔ آپ یقین کریں، مجھے ان کا فون آتا ہے اور یہ میرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سفر کے معاملے میں یہ ضروری نہیں آپ کسی دوسرے ملک کا سفر کریں، آپ ملک کے اندر بھی سفر کر سکتے ہیں۔ آپ کسی دوسرے شہر یا گاؤں میں چلے جائیں، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں تو آپ اپنے شہر کے اندر ہی چکر لگا لیں، آپ کو اپنے مسئلے کا حل مل جائے گا۔ دوسرا، میں ہر شخص سے عرض کرتا ہوں، آپ کاروبار کرو اور اس کاروبار میں اللہ تعالیٰ کو 10% کا حصہ دار بنا لو، تمہارا معاشی مسئلہ حل ہو جائے گا اور باقی تمام مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ آپ اب پوچھ سکتے ہیں، معاشی مسائل میں باقی مسائل سے کیا تعلق ہے؟ بات سیدھی ہے، دنیا کے ہر شخص کو 12 قسم کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ ان 12 مسئلوں میں ایک مسئلہ معاشی بھی ہے، لیکن یہ مسئلہ باقی 11 مسائل کی ماں ہے۔ آپ اگر معاشی لحاظ سے مضبوط ہیں تو پھر باقی 11 مسائل کی شدت کم ہو جائے گی، اور آپ اگر معاشی لحاظ سے کمزور ہیں تو پھر باقی 11 مسائل آپ کا فالودہ نکال دیں گے۔ چنانچہ آپ اگر اپنے آپ کو معاشی لحاظ سے مضبوط کر لیں تو آپ کے باقی 11 مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، اور معاشی مسائل کے حل کے آئیڈیاز بھی انسان کو سفر کے دوران ملتے ہیں۔ آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں یا ملازمت اور بزنس کرنا چاہتے ہیں، یا سمجھدار اور وفادار دوست تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صرف سفر کریں، آپ کو آپ کی مرضی کا شخص ضرور مل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر کارے آپ کے دائیں بائیں چھوڑ رکھے ہیں، اور یہ آپ کو صرف چلتے چلتے ملتے ہیں اور آپ کو آپ کے راستے پر چھوڑ کر آگے نکل جاتے ہیں، اور آپ باقی زندگی یہ سوچتے رہتے ہیں، وہ کون تھا، وہ کہاں سے آیا تھا، اور وہ مجھے غلام نبی کی طرح اس راستے پر چھوڑ کر
کہاں چلا گیا؟ شکریہ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔